سر کانچل سیزن 3 آریہ تانیہ طاہر ناول قسط نمبر 60۔ میری شرٹ نکال کر دو، وہ بولا جبکہ وہ پہلے ہی اس کی شرٹ ڈھونڈ رہی تھی۔ جی وہ بیڈ پر رکھی ہے، جانا نے ڈریسنگ روم سے ہی آواز لگائی۔ یار اب واچ کہاں ہے؟ پتہ نہیں سارا دن کہاں مصروف رہتی ہو۔ اشر میں نے سائڈ ٹیبل پر رکھی تو تھی۔ وہ جلدی سے اسے شرٹ دیتی، اب اسے واچ اٹھا کر دینے لگی۔ وائلٹ، وہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ آپ نے رات پرانے کپڑوں میں رکھ دیا تھا۔ وہ جلدی سے دوبارہ اسٹور روم میں بھاگی، جبکہ اشر نفی میں سر ہلانے لگا۔ جلد بازی میں اس کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ آ بھی جاؤ یار، تمہیں بتایا بھی تھا ضروری میٹنگ ہے آج ہی تم نے ساری لاپرواہیاں کرنی تھیں۔ سارا دن پڑی رہتی ہو، وہ بھڑکا۔ اشر اس کے پیچھے ڈریسنگ روم میں ہی آ گیا۔ میں نے نہیں رکھا تھا یہ، آپ نے رکھا تھا اور اب مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ وہ جلدی اس کے پرانے کپڑے تلاش کرنے لگی تھی۔ اشر نے اس کے ہاتھ سے کھینچا اور خود ہی اپنی پینٹ میں سے والیٹ نکال لیا۔ نہایت موٹی ہو چکی ہو تم سے اپنا آپ سنبھلتا نہیں ہے، میرے کام کرنے چلی ہو، وہ اسے گھور کر کہتا باہر نکل گیا۔ جانا کی آنکھیں پھیل گئیں، اور جو اتنی دیر سے میں گنجکر بنی ہوئی ہوں، وہ کس لیے بنی ہوئی ہوں؟ بلا وجہ مجھے موٹی کہہ رہے ہیں، کہاں موٹی ہوں میں؟ وہ پیچھے اس کے چلتی بولی، چور نے کبھی ماننا ہے کہ وہ چور ہے؟ وہ سر جھٹک کر اپنے کارڈز دوسرے والیٹ میں ڈالتا اپنا کوٹ اٹھا چکا تھا۔ جانا منہ پھلا کر اسے دیکھنے لگی۔ پہلے کہتے موٹی ہو جاؤ اور اب یہ کہہ رہے ہیں بہت موٹی ہو گئی ہو، پتہ نہیں چاہتے کیا ہیں آپ مجھ سے؟ وہ اسے کوٹ پہناتی ہوئی غصہ کر رہی تھی۔ فرصت نہیں ہے میرے پاس، ورنہ یہ کینچی کی طرح چلتی زبان بند کرنا آتی ہے مجھے۔ وہ اس کا منہ پکڑتا، اپنے چہرے کے نزدیک کرتا، اس کے گال پہ پیار کرتا بولا، خبردار جو مجھے پیار کیا۔ وہ جھٹکے سے دور ہوئی اور پوری آنکھیں نکال لیں۔ یہ کیا بکواس ہے بھئی؟ وہ حیران ہوا۔ میں بکواس ہوں؟ وہ سکون سے بولی۔ اچھا سمجھدار ہو گئی ہو تم تو، تمہیں پہلے سے ہی پتہ چل گیا۔ وہ مسکرایا۔ میرے سامنے دانت نہ نکالیں، وہ بھڑکی۔ تم میرے سامنے یہ چونچ نہ نکالو۔ اس نے اس کے لب انگوٹھے سے ہی مسل ڈالے۔ جائیں، وہ رخ موڑ گئی۔ آئی لو یو، وہ جھک کر دوبارہ اس کے گال پر پیار کر کے دروازے سے باہر نکلنے لگا۔ جانا نے جواب نہیں دیا۔ مٹکو، وہ ضد چوتا اسے گھورنے لگا۔ اچھا بھئی، آئی لو یو ٹو، جائیں، اب پیچھے پڑے ہوئے ہیں میرے، وہ غصے سے بولی جبکہ اشر ٹٹائی سے ہنس کر باہر نکل گیا اور وہ پھر اس کے پیچھے گئی۔ ناشتہ کر لیجیے گا، وہ جلدی سے خیال کرتی بولی، کیونکہ اس نے صبح صرف کافی لی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتا بولا۔ اشر، یہ کوئی بات نہیں ہوئی، آپ میٹنگ کیسے لیں گے جب کھائیں گے نہیں؟ اس نے جلدی سے ٹوسٹ اٹھایا، جیم لگانا شروع کیا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، وہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ اشر، وہ پیچھے بھاگی۔ دیکھ لیا بھابھی کس طرح بھائی کا خیال رکھتی ہیں۔ ایک تم ہو، کاہل، سر سے پاؤں تک تمہارا ناخن بھی الکس میں ڈوبا ہوا ہے۔ جلن حسد ہو رہی ہے مجھے۔ اذان نے عبیر کو سنا ڈالی۔ لو، تمہیں صبح اٹھایا بھی میں نے ہے اور میری ہی وجہ سے یہاں بیٹھے ہو، ورنہ لاش بن کر سوئے رہتے ہو تم، وہ بھڑک کر بولی۔ میری عزت ہی نہیں ہے کوئی۔ اذان خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا، تب تک جانا منہ پھلائے اندر آ گئی تھی۔ بھابھی کا ٹوسٹ پھس ہو گیا اور پورے دانت نکالتا بولا، جبکہ جانا نے اسے ہلکی سی چیخ لگا دی۔ میرا آہل کھائے گا؟ آنٹی، وہ اٹھا نہیں، جانا نے لائبہ کو دیکھتے پوچھا۔ اٹھ گیا ہوگا، جاؤ لے آؤ اسے بھی، لائبہ نے کہا اور حیدر کے سامنے کافی رکھی۔
جو اریان سے کسی بات پر بحث میں لگا ہوا تھا، جبکہ ماہی بھی اریان کو ناشتہ سرو کر رہی تھی اور حیدر سے نگاہ چرا کے اس نے ماہی کی کمر پر چٹکی بھر لی۔ وہ جھٹکے سے اٹھی تو اس کے جھٹکے سے اٹھنے پر حیدر نے بیٹے کی حرکت تو نہ دیکھی، البتہ بہو کو ضرور دیکھا۔ وہ شرمندہ ہی رہ گئی اور وہاں سے ہٹ گئی، جبکہ اریان نے فائل بند کی۔ ٹھیک ہے، یہ نوٹس اپروو ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو، حیدر نے کہا۔ تھینکس ڈیڈ۔ اریان ہلکا پھلکا سا ہو گیا۔ حیدر معمولی سا مسکرایا اور اپنی فیملی پر ایک نگاہ گھمائی۔ وہ سب مکمل تھے اور ایک بار پھر سے مسکرایا اور دبے وہاں آئس بھی آ گیا۔ اور آئس چیئر کھینچ کر بیٹھا تو باپ بیٹے کی نگاہ ملی، مگر آئس نے باپ کو نہیں دیکھا۔ منیب، وہ بولا، جبکہ ادا نے اس کے سامنے کافی کا مگ رکھا تھا۔ منیب ابھی آتا ہی کہ حیدر کا موبائل ہلکی پھلکی باتوں میں بجنے لگا اور اس کے موبائل کے بجنے پر اس کے موبائل پہ پہلی نظر آئس کی ہی گئی تھی۔ پھر اذان اور اریان نے بھی باپ کو دیکھا کیونکہ وہ کال پک نہیں کر رہا تھا۔ حیدر جانتا تھا یہ کال کس کی ہے۔ اس نے موبائل کی جانب ہاتھ بڑھایا اور آئس نے اتنی ہی تیزی سے کال اٹھا کے کان سے لگا لی۔ بے ساختہ حیدر کا ہاتھ آئس کی جانب لگا۔ آئس، وہ گڑایا اور اس سے موبائل لینے کے لیے آگے بڑھا کہ آئس اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ کون بات کر رہا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ عالیہ، تمہارے باپ کی محبوبہ، سمجھ سکتے ہو؟ عالیہ مسکرا کر بولی، وہ چاہتی ہی یہ تھی، یہ خبر پہلے۔ اچھا، آئس نے بیزاری کا اظہار کیا۔ حیدر اسے حیرانگی سے دیکھنے رہا تھا۔ دوسری طرف عالیہ بھی حیران ہوئی اور اریان اذان دونوں ناسمجھی سے دیکھ رہے تھے۔ آئندہ اس نمبر پر کال مت کرنا ورنہ تمہارے گھر میں گھس کر تمہیں منہ دکھانے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے شفاف الفاظوں پر ایک دم سب کھڑے ہو گئے۔ حیدر نے اس کے ہاتھ سے موبائل کھینچ لیا۔ پہلی فرصت میں اگر یہ کہہ دیتے تو یہ عذاب آپ کے پیچھے نہ پڑتا۔ وہ سرد نظروں سے باپ کو دیکھ کر آگے چلا گیا۔ حیدر کچھ کہہ نہیں سکا۔ عالیہ پر بری طرح زلزلہ چڑھا تھا۔ لائبہ بھی اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ گاڑی نکالو، وہ منیب کو کہہ کر باہر نکلا۔ مگر ناشتہ؟ ادا اس کے پیچھے پڑی۔ معلوم نہیں کیوں اسے اتنا غصہ آنے لگ گیا تھا۔ وہ پریشان تھی۔ کافی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ آئس نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا اور وہ دونوں بھی باہر نکل گئے۔ حیدر نے لائبہ کی جانب دیکھا اور بات کو سنبھالنے کے لیے وہ اپنے پرانے لہجے میں بولا، اپنی اس اولاد کو نہ سمجھا لو، بہت ہی اوقات سے باہر ہو گیا ہے۔ وہ بڑک کر کہتا خود بھی باہر نکلا۔ اسے شدید غصہ تھا۔ عالیہ نے اسے کال کی اور کس ڈیٹائی سے وائس کو کیا بکواس سنا رہی تھی اور وہ پہلے ہی بدظن تھا۔ وہ باہر نکلا اور اس راہ پر چل پڑا۔ آج وہ عالیہ کا دماغ ٹھکانے لگا دینا چاہتا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوا۔ عالیہ سکون سے بیٹھی تھی۔ حیدر نے اتنے عرصے میں پہلی بار اس کو ہاتھ لگایا تھا، کھینچ کر اپنے سامنے کھڑا کیا اور اس کا ہاتھ اٹھا تھا اس کے منہ پر۔ عالیہ دور جا گری۔ میرے بیٹے سے کیا بکواس کی ہے تم نے؟ وہ دھارا اور اسے دوبارہ کھینچ کر کھڑا کیا۔ عالیہ کوئی توقع نہیں تھی کیونکہ اتنے سالوں میں حیدر نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، گجا کہ وہ اس پر ہاتھ اٹھاتا۔ میں نے پوچھا ہے کیا کہا ہے تم نے آئس کو؟ وہ دھاڑا کہ میں تمہاری محبوبہ ہوں، اور عالیہ کی ڈٹائی پر حیدر نے اس کے ایک اور تھپڑ کھینچ مارا۔ میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ تمہیں اپنی بیوی کی آنکھوں سے دور رکھا۔ اس کے سامنے ہی تمہیں مار دیتا تو زیادہ سکون میں رہتا۔ اب تم بلا وجہ میرا گناہ بن چکی ہو، جبکہ مجھے تمہارے وجود سے بھی اتنی نفرت ہے کہ تم مر جاؤ۔ سب سے اولین بد دعا ہے میری۔ تم نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا ہے۔ عالیہ ایک دم اس کے گریبان میں جھولی اور حیدر نے اسے دور جھٹکا۔ تم
تم حیدر مرتضیٰ، تم اور تمہارے بیٹے کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ میں تمہیں بتاؤں گی، اب تمہیں اس ہاتھ کے اٹھانے کا انجام بتاؤں گی۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، تمہارے بیٹے نے میری بیٹی کو مارا، تم نے میری زندگی عذاب بنا دی۔ میں شہنشاہی زندگی گزارنے والی لڑکی ایک غریب بے آسرا زندگی گزار رہی ہوں۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ تم نے اتنے عرصے میں میری آنکھوں میں اپنے لیے ایک لمحے کے لیے بھی محبت نہیں دیکھی۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا صرف اپنی اولاد اور اس لائبہ کے لیے۔ وہ چلانے لگی۔ حیدر نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ میری محبت نظر نہیں آئی، اس کے لائبہ کی نظر آتی ہے تمہیں، لیکن اب بس۔ وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی، اب میں تمہیں بتاؤں گی حیدر کہ میں کیا ہوں، اور تمہاری اس لائبہ اور لائبہ سے پیدا ہونے والی اولاد کے اوقات۔ بس چپ۔ اس نے اس کا منہ جکڑ لیا اور تبھی نمرا دوڑتی ہوئی آئی۔ چھوڑے میری ماں کو۔ وہ حیدر کو دور دھکیلنے لگی۔ لائبہ کا نام اپنے منہ سے بھی مت نکالنا، ورنہ میں تو شاید تمہیں پھر بھی بخش دوں۔ جس سر پھرے نے تمہیں کہا ہے نا کہ منہ دکھانے قابل نہیں رہوگی، وہ کر بھی گزرے گا۔ اور تمہاری محبت، کون سی محبت؟ تم اور تمہاری اس بیٹی پر میرے اتنے احسان ہیں کہ مر کے بھی تم دونوں وہ احسان نہیں اتار سکتے۔ آئندہ مجھے فون مت کرنا اگر زندہ رہنا چاہتی ہو تو۔ وہ دانت کچا کر چلایا اور نمرا کو خود سے دور دھکیل کر وہ وہاں سے باہر نکلا۔ مارا ہے اس نے مجھے، اس آدمی نے مجھے مارا ہے۔ اتنے عرصے اس نے میری محبت کو محسوس نہیں کیا، صرف اس لائبہ کے لیے۔ اس لائبہ کے لیے اس آدمی نے مجھے اگنور کر دیا۔ میں ساری زندگی اس کی وجہ سے برباد کر چکی ہوں اپنی، مگر اسے فرق نہیں پڑتا۔ اس آس امید میں نے یہ اذیت ناک زندگی گزاری کہ یہ مجھے اپنا نام دے گا، لیکن نہیں، یہ اس کتیا کا ہی ہے۔ نمرا، عالیہ اپنے اندر کی بھڑاس پہلی بار نمرا کے آگے نکال رہی تھی۔ وعدہ کرو، مجھ سے وعدہ کرو، اپنی ماں سے، لائبہ کو جان سے مار دو گی۔ وعدہ کرو نمرا، ان تھپڑوں کا بدلہ لو گی۔ وعدہ کرو مجھ سے کہ اس دھمکی کا بدلہ لو گی جو اس کے بیٹے نے مجھے دی ہے۔ وعدہ کرو لائبہ کو مار دو گی۔ وہ اسے وعدہ لینے لگی تھی جبکہ نمرا غصے سے دانت پیچھے بیٹھی تھی۔ اپنی ماں کو پیٹتے دیکھ اس کا دماغ خراب ہو چکا تھا۔ عالیہ اس کے بازو سے لگی روئی جا رہی تھی۔ تمہیں نہیں پتا اس آدمی نے مجھے کتنی آس دی کہ یہ مجھ سے شادی کرے گا۔ تمہارا باپ بہت بڑا جواری تھا، میں نے شادی کر لی اسی وجہ سے کہ اسے مجھ پر رحم آئے گا۔ اس نے میرا استعمال۔ ماں، نمرا کی آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ آج سے پہلے یہ سب اس نے کبھی نہیں بتایا تھا۔ ہاں، اس نے میرا استعمال کیا نمرا۔ میں نہیں جانتی تم ارشد کی بیٹی ہو یا حیدر کی، وہ نگاہ جھکا کر بولی، جبکہ نمرا ایک دم کھڑی ہو گئی۔ آج اس کی ماں اسے بتا رہی تھی وہ ایک کالی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، یہی سچ ہے، تمہارا دل نہ دکھے، میں نے کبھی ذکر نہیں کیا، لیکن یہ حیدر بہت خبیث ہے۔ اس نے صرف اس لائبہ کی وجہ سے میری زندگی برباد کی ہے، وہ بولی، جبکہ نمرا حیران سی باہر نکل گئی۔ نمرا کے جاتے ہی عالیہ نے مسکرا کے اپنے آنسو صاف کیے۔ بہت وقت گزر گیا تھا لائبہ، تمہیں احساس ہی نہ دلا سکی کہ تمہاری اوقات کیا ہے۔ اور حیدر کسی دن میرا نہ ہو سکا۔ اتنا سب کچھ سہنے کے بعد، ارشد سے زبردستی طلاق لینے کے بعد، اس کی بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنے کے باوجود بھی تم نے مجھ پر ترس نہ کھایا۔ جو میں چاہتی تھی، تمہارا نام، تم نے مجھے وہ دیا ہی نہیں۔ اور تم کس طرح اس لائبہ کے ساتھ ہنسی خوشی رہ سکتے ہو؟ تمہارے بیٹے تمہیں طاقت دی لائبہ نے، 5 بیٹے پیدا کر کے، میرے باپ اور بھائی کو بے دردی سے مار کر، میرے ارمان کا خون کر کے۔ حیدر، وہ ہنسنے لگی، تم خوش نہیں رہ سکتے، خوش رہ ہی نہیں سکتے، میں نے واقعی تمہاری غلطی کو گناہ بنا دیا ہے۔
تم جسے ساری زندگی چھپایا تم نے، تم دیکھتے جاؤ کیا کیا کرتی ہوں۔ وہ مسکرا کر اپنا چہرہ دیکھنے لگی جہاں تھپڑوں کے نشان تھے۔ وہ جانتی تھی نمرا اس کے جیسی ہی تھی، نہایت جذباتی۔ نمرا بھی تو اپنے باپ سے نفرت کرتی تھی۔ اشرف جیسے دو ٹکے کے انسان کی بیٹی ہونا کون سا فخر کی بات ہے، لیکن حیدر جیسے خوبر مرد کی بیٹی ہونے کا دعویٰ کرنا بہت بڑی بات ہے۔ وہ مسکراتی رہی۔ نمرا کی آنکھیں سرخ ہو کر جیسے ابلنے کو ہو رہی تھیں۔ وہ کوئی بھی بڑا قدم آئس کی وجہ سے نہیں اٹھا رہی تھی، کیونکہ آئس کے پاس نمرا کے موبائل کا ڈیٹا تھا جو اس نے اشر و جانا کر لیا تھا۔ وہ اسے مہلت کیوں دے رہا تھا وہ جانتی نہیں تھی، لیکن اس انکشاف کے بعد کیا حیدر نے اس کی ماں کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے؟ نمرا بھیر اٹھی تھی، اور اب جب وہ اسے تکلیف اذیت کی انتہا دینے جا رہی تھی، اسے اپنا حق سمجھتی تھی۔ وہ گھر پہنچی تو گھر کا ماحول ویسا ہی تھا۔ سب خوش باش تھے، اپنی اپنی موج مستی میں مگن، اور اگر کوئی خوش نہیں تھا تو وہ نمرا ہی تو تھی۔ اسے ہی تو ساری زیادتی ملنی تھی۔ ان سب کو کوئی غم کوئی تکلیف تھی ہی کب، اور فساد کی جڑ صرف ایک عورت تھی جس سے نمرا بات بھی کرنا پسند نہیں کرتی تھی، اور وہ لائبہ تھی۔ اب تک اس نے لائبہ سے کبھی بات بھی نہیں کی تھی۔ عطا کچن سے باہر نکلی اور نمرا کچن میں آ گئی۔ وہ پانی پیتے ہوئے لائبہ اور جانا کو ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے دیکھنے لگی۔ وہ دونوں کسی بات پر ہنس رہی تھیں، جبکہ آہل کچن کے دروازے پہ بیٹھا بابا کر رہا تھا، جبکہ دونوں ہاتھوں سے تالیاں بجاتا وہ کافی خوش لگ رہا تھا۔ نمرا کو آہل سے بھی کوئی الگ قسم کی چڑ تھی۔ ماہی شاید کچھ میٹھا بنا رہی تھی، لبوں میں شرمیلی سی مسکان تھی، اور ماہی فریش ہونے کے لیے باہر نکل گئی۔ دوسری طرف جانا بھی آہل کی گال کھینچ کر ڈش اٹھا کے باہر آ گئی، اور روشانی بھی وہیں موجود تھی۔ وہ سب ہنس ہنس کے باتیں کر رہے تھے۔ لائبہ کچن میں پلاؤ بنا کے اسے دم لگا رہی تھی۔ کام سارا ہو چکا تھا۔ نمرا نے کچن کی کھڑکی سے پورچ میں رکنے والی آئس کی گاڑی دیکھی۔ اس کے ہاتھ میں ایسڈ تھا جسے اس نے اور بھی زیادہ سختی سے تھام لیا۔ وہ چھوٹی سی شیشی اس نے سختی سے پکڑی۔ آئس منیب کو معلوم نہیں کس بات پر ڈانٹ رہا تھا۔ اس نے ڈانٹتے ڈانٹتے معلوم نہیں کس احساس کے تحت نگاہ اٹھائی۔ اریان اور حیدر اپنے کام پر تھے، اور اذان آفس سریا پر ساتھ کے ساتھ ہی جانے لگ گیا تھا، اور اس نے نمرا کی جانب دیکھا۔ وہ پیچھے ہٹ گئی۔ آئس کی پیشانی پہ بل پڑا۔ نمرا کا چہرہ نفرت، غصہ اور معلوم نہیں کس احساس سے تپ رہا تھا۔ باہر آئس کے دل میں عجیب کھٹکا سا ہوا، اور منیب کو پیچھے دھکیل کر اچانک وہ پورچ میں سے ہی بھاگا۔ دوسری طرف نمرا نے لائبہ کی پشت کو گھورا اور تیزاب کی بوتل کھول لی، اور اس نے وہ شیشی اپنی مٹھی میں جکڑی اور لائبہ کی پشت پر پھینکی۔ ایک دم بھیانک چیخوں پر باہر بیٹھے لوگ دہل گئے۔ نمرا نے شیشی پھینک دی۔ آئل کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جل چکے تھے، وہ بلبلا اٹھا تھا، جبکہ لائبہ کی چیخوں سے گھر جیسے دہل ہی گیا۔ آئس نے آئل کو اپنی باہوں میں بھرا، اور وہ تڑپتے ہوئے بھائی کو دیکھتا، یا تڑپتی ہوئی ماں کو، یا اس عورت کو جو یہ عمل کر کے اب خود خوفزدہ کھڑی تھی۔ موم، اس نے ماں کا چہرہ تھپتھپایا۔ جانا، ادا اور ماہی سمیت روشانے اور گھر کے باقی افراد بھی جلدی سے لائبہ کی سمت بڑھے۔ آئل کے ہاتھ لائبہ کی کمر، ان دونوں کا بلبلا اٹھنا۔ آئس نے ماں کو بازو میں اٹھایا۔ لائبہ کی چیخیں اس کی آنکھیں سرخ کر گئیں۔ منیب نے آئل کو پکڑا اور وہ دونوں باہر بھاگے تھے۔ ماہی، ادا، جانا، عبیر اسے دیکھنے لگی جو شیلف کو سختی سے جکڑے کھڑی تھی۔ یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ ادا اسے جھنجھوڑ گئی۔ نمرا کو معلوم نہیں کس بات کا خوف چڑھ گیا تھا۔ کیا کیا ہے آپ نے یہ؟ عبیر بھی چلائی۔ یا اللہ آہل! جانا پیچھے بھاگی تھی۔ ماہی نے سب سے پہلے اریان کو کال کی، اور پل میں
ہنسا کھلکھلاتا گھر نمرا نے تباہ کر دیا تھا، صرف اس چھوٹی نفرت کے تحت جو اس کی ماں نے بے بنیاد اس کے اندر اتار دی تھی۔ نمرا سے مخاطب ہونے کی کسی کے پاس فرصت نہیں تھی، وہ سب بھی وہاں سے پریشان حال نکلی تھی۔ حیدر ہاسپٹل میں داخل ہوا اور وہ سب کو دور ہٹاتا سیدھا اندر پہنچا تھا۔ لائبہ کی چیخوں نے پورا ہسپتال سر پر اٹھا رکھا تھا، جبکہ آہل کو انجیکشن دیے گئے تھے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنوں کو ٹریٹمنٹ دینا تھا جب وہ اذیت کی انتہا پر ہو۔ لائبہ کی باڈی وہ سن کر چکا تھا تاکہ اس کی ماں کو اذیت نہ ہو، جبکہ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں اور کتنے ہی آنسو اس کی حالت دیکھ کر اس نے اپنے اندر اتارے تھے۔ اس کی کمر پر گرنے والا ایسڈ اتنا پاورفل نہیں تھا کہ وہ اس کی ہڈیاں تک گلا دیتا، لیکن وہ ایسڈ تھا جو ماس جلا چکا تھا۔ بچت تھوڑی بہت اس لیے ہو گئی تھی کیونکہ ایسڈ زیادہ خطرناک نہیں تھا، لیکن وہ اسے جلا چکا تھا۔ اس کو ہر ممکن بیسٹ ٹریٹمنٹ دے رہا تھا وہ۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ ماں کی تکلیف اپنے ہاتھوں میں اٹھا لے۔ آئس لب بھینچے اشر کو کھڑا دیکھ رہا تھا۔ لائبہ کنودگی میں چلی گئی تھی، جبکہ اذان اور ریان بھی اندر آ گئے۔ آئل ٹھیک ہے؟ اذان نے پوچھا۔ بچہ ہے، اسے انجیکشن دیے ہیں، وہ جانا کے پاس تھا، اشر بولا اور چاروں نے ماں کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نمرا کو نہیں چھوڑوں گا، میں اسے اریسٹ کراؤں گا۔ اریان مٹھیاں بھیج گیا، جبکہ وہ تینوں خاموش کھڑے تھے۔ دروازہ کھولو نمرا، سعد دہاڑا، جبکہ وہ دروازہ بند کے بیٹھی تھی۔ سعد کی برداشت ختم ہوئی تو اس نے چابی لا کر دروازہ کھولا اور خود اندر داخل ہو کے اس نے نمرا کو بری طرح پیٹنا شروع کر دیا۔ کاش میں تمہیں طلاق دے پاتا، وہ نمرا کو دور جھٹکا دیتے ہوئے بولا۔ کیوں میں نے کچھ غلط نہیں کیا، کچھ بھی، میں نے صرف اپنا بدلہ لیا ہے، میں حق پر تھی۔ کون سا بدلہ؟ سعد اسے جھنجھوڑ گیا، اس کے تھپڑوں نے نمرا کا چہرہ نیلا کر دیا تھا۔ حیدر کی بیٹی ہوں میں، چیخی۔ میری ماں کا استعمال کیا ہے حیدر مرتضیٰ نے، اس سے محبت کے دعویٰ کر کے اسے چھوڑ دیا۔ میں نے اپنا بدلہ لیا ہے، جس عورت کی وجہ سے میری ماں تکلیف میں ہوگی اسے میں سکون سے کیسے رہنے دوں گی، وہ چیخی اور سعد سن سا رہ گیا۔ روشانے سمیت گھر میں موجود لوگوں نے یہ بات سنی تھی اور دنگ ہی رہ گئے۔ کوئی مان کیسے لیتا؟ حیدر جو عاشق تھا لائبہ کا، وہ کسی اور عورت کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے؟